قرآن پاک میں سورۃ نجم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر کیا تم نے لات اور عزیٰ کو بھی دیکھا ہے اور تیسرے منات گھٹیا کو؟ اہل مکہ بتوں کی پرستش میں تو ڈوبے ہی ہوئے تھے اور سرزمین مکہ میں مختلف قسم کے بت موجود تھے، مگر آخر ان لات اور عزیٰ میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان دونوں کا نام لے کر ذکر کیا؟ یہ بت کون تھے، کس نے بنائے تھے اور پھر سرزمین مکہ سے کس طرح ختم ہوئے؟ آئیے آج ہم لات اور عزیٰ کی کہانی جانتے ہیں۔ مکہ میں ایک لات نام کا بڑا ہی نیک اور پرہیزگار آدمی تھا۔ مکہ میں زیارت کے لیے جو لوگ آتے، لات ان کی خاطر مدارت کرتا اور ان کو ستو پلاتا۔ حج کے دنوں میں وہ حاجیوں کی بے حد خدمت کرتا، بڑا ہی رحم دل انسان تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لات ایسا شخص تھا جو حاجیوں کو ستو گھول کر پلاتا تھا۔ اسی زمانے میں ایک عزیٰ نام کی نیک اور شریف لڑکی بھی تھی۔ عزیٰ کے متعلق یہ مشہور تھا کہ وہ اللہ کی بیٹی ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو طائف کے ایک خالی گھر سے ملی تھی۔ اس کے والدین نہ تھے۔ جب عزیٰ جوان ہوئی تو اس کی خوبصورتی دیکھ کر جو کوئی بھی اسے دیکھتا بری نظر سے دیکھتا، اور اگر کوئی اس کی طرف بری نیت سے ہاتھ بٹاتا تو وہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ چنانچہ طائف اور مکہ کے سرداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ لات اور عزیٰ کی شادی کر دی جائے۔ دونوں کی شادی کر دی گئی، مگر جب شب زفاف کے لیے دونوں کمرے میں گئے تو اگلے دن کمرہ خالی تھا، وہ کسی کو نہ ملے۔ لات کے چاہنے والے یہ کہتے رہے کہ لات اور عزیٰ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے ہیں، جبکہ عزیٰ کے چاہنے والے یہ کہتے رہے کہ عزیٰ کو کبھی کسی مرد نے ہاتھ نہ لگایا تھا، اس لیے اس کی پاکیزگی کو بچا لیا گیا۔ مکہ میں ایک سردار تھا عمر بن حی، وہ بت تراشنے میں بڑا ماہر تھا۔ اس نے ان دونوں کے بت یادگیری کے لیے تراش دیے۔ وقت کے ساتھ ساتھ لوگ ان کی اصل کہانی کو بھول گئے اور ان سے منتیں مانگنے لگ پڑے، اور پھر وقت یہاں تک آ پہنچا کہ مشرکین مکہ نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ لات خوشحالی، زرخیزی اور خوبصورتی دیتا ہے، جبکہ عزیٰ سیاہ و سفید کی مالک ہے، دن رات کا بدلنا اور موسموں کی تبدیلی عزیٰ کے سپرد ہے۔ بات بات پہ لوگ لات اور عزیٰ کی قسمیں کھانے لگ پڑے۔ عزیٰ کو انہوں نے اللہ کی بیٹی بنا دیا، اور کاہن لات اور عزیٰ کا نام لے کر خوب پیسے بٹورتے۔ اس طرح ان دونوں کی مکہ میں پرستش شروع ہو گئی۔ اب قبیلہ طائف اور مکہ کے سرداروں میں آپس میں ان دونوں بتوں کو لے کر کمائی پر لڑائی اور جھگڑا ہونے لگا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ سردی میں آنے والے چڑھاووں کی آمدنی طائف کے سردار اور گروہوں میں بانٹی جائے گی، جبکہ گرمیوں میں آنے والی آمدنی اہل مکہ کے پاس جمع ہوگی۔ لوگ قربانی کے لیے جانور بھی دیتے تو اسی طرح تقسیم ہوتے۔ جب مکہ فتح ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو طائف بھیجا تاکہ وہ وہاں جا کر لات کا بت توڑے اور وہاں پر مسجد تعمیر کرے۔ چنانچہ حضرت مغیرہ بن شعبہ وہاں گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق انہوں نے طائف جا کر لات کا بت توڑا اور وہاں پر مسجد طائف بنا دی، جبکہ عزیٰ کے لیے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا گیا۔ جب حضرت خالد بن ولید گئے اور عزیٰ کا حجرہ توڑ کر آ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، خالد تم نے کام صحیح نہیں کیا، دوبارہ جاؤ۔ اب حضرت خالد بن ولید دوبارہ گئے اور چوکنا ہو کر گئے تو عزیٰ کے حجرے کے باہر جو مجاور تھے انہوں نے حضرت خالد کو دیکھ کر عزیٰ عزیٰ کی آوازیں نکالنی شروع کر دی تو حضرت خالد بن ولید کے سامنے ایک کالی ننگی عورت بال بکھیرے آ کر کھڑی ہوگی، مگر حضرت خالد بن ولید نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا سر قلم کر دیا۔ اس طرح لات اور عزیٰ سرزمین مکہ سے ختم ہو گئے۔ سرزمین مکہ بتوں کی پرستش سے پاک ہو گئی اور وہاں پہ اللہ کا نام گونجنے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ کرام کے اوپر اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہو۔ ملتے ہیں کل۔